جی پہنچ گئے. 1 سیکنڈ بعد میں بات کرتی ہوں. ہم یہی کھڑے تھے آپ کے انتظار میں، آنکھیں بچھائے پلکیں بچھائے. کیا بات ہے سر آپ کی، آپ آئے باہر آئی. کیا چاہیے؟ چائے بسکٹ کیا کھائیں گے بتائیں. کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ کچھ تو بتائیں. ارے ابھی باہر سے آئی ہوں، ایک ڈیل کرنی تھی، اس کے لیے جانا ہے. سر ویسے ہی آپ نے انویسٹمنٹ میں ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھا ہے، تھوڑی بڑھا دیں پیسے. ویسے سر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ دیں گے. ارے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، کبھی ہماری غربت کو محسوس کر کے تو دیکھیں آپ. سر روزی آپ کے لیے تابعدار ہے. ہائے روزی، کس کس کی روزی بنو گے تم؟ اتنی خوبصورتی لے کر ہم تو اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں. دولت 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 دولت. سر ویسے میرا نام ہے اور آپ کا پیسہ ہے، ہم دونوں مل کر یہ کہانی چلائیں گے. ارے کہانیاں تو بہت ہیں، کہانیاں ہم نے بہت دیکھی ہے، بہت پڑھی ہے، لیکن ہماری کہانی سب سے الگ ہے. ہم اپنی کہانی کو جب لے کر چلتے ہیں تو اس کہانی میں بے شمار کردار بہت عجیب عجیب سے بھی آتے ہیں. سر اس دن تو اس پولیس والے نے ہمیں بے وقوف بنا دیا، آپ نہیں آتے تو ہم تو پھنس جاتے. ہماری کہانی تو کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم بند چڑیاؤں کو آزاد کر دیتے ہیں، ان کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں. ہم وہ کیوں نہیں سر؟ اور جو چڑیا ہمارا کہنا نہیں مانتی ہم اسے کاٹ دیتے. سر میں تو ڈر گئی. سر روزی تو تمہارے لیے ہر وقت حاضر ہے. روزی تو روزی ہے نا. میرے بال خراب ہو رہے ہیں. نہیں تم روزی ہو، روزی ہو، تمہارے بال خوبصورت ہے، تم اپنے بالوں کی پڑی ہے، ہمارے لالے پڑے ہیں. ہمارے تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہم نچاور کرتے ہیں اب پر اپنی ہر چیز، دولت شہرت سب کچھ. آپ ہمیں پسند ہے تو سب کچھ ہے، آپ اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہم وہ ہیں جو انسان کو محبت کرتے ہیں، اور خاص طور سے آپ جیسی پری سے تو ہم اپنی زندگی کو بناتے ہیں، سنوراتے ہیں، اور اس کی بھی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں. سر میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو بس صرف آپ کے لیے کام کر رہی ہوں. تم روزی ہو، روزی کماتی ہو، اپنی محنت سے اپنی اداؤں سے روزی بناتی ہو، اور ہم قدردان ہیں تم جیسی روزی کے. ہم نچھاور کرتے ہیں اپنی ہر چیز، دولت شہرت پیار محبت، اس لیے کہ آپ خوبصورتی کی علامت ہیں. نہیں سر، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ہمیں تو اپنے طور پر سب بے وقوف بناتے ہیں، لیکن ہم سب کو جانتے ہیں، ایک ایک کو جانتے ہیں. ہم تو آپ کے آگے کچھ بھی نہیں. زندگی محبت ہے، اور محبت خوبصورتی ہے، اور خوبصورت سر میں قدردان ہم ہیں. محبت کرتے ہیں اور اس خوبصورت چیز سے جو اللہ نے بنائی. ہم اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیز آپ کی باتیں بڑی پیاری ہیں. اور آپ جیسی لڑکی بھی اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس میں محبت کے ساتھ عزت بھی آتی ہے، عقیدت بھی آتی ہے، اور گزارش رہتی ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ. کوئی اچھا لڑکا ملتا ہی. ارے تمہیں لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکا میں دیتا ہوں. تم ہاں خان، خان ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. تم اس سے یہ خان ہے، یہ لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا ہے، تمہاری جوڑ کا. میں خود اس کی عزت کرتا ہوں. خان کیا ہے شخصیت، یہ وہ خوبصورت ہے جس سے کوئی لڑکا نہیں ملتا. آج مجھے شرم آ رہی ہے. خان بات کرو اس سے، بتاؤ کہ میں کون سا لڑکا ہوں. خوبصورت لڑکا ہوں میں، مجھ جیسا تمہیں کہیں نہیں ملے گا ایسا لڑکا. بتاؤ اس کو، بتاؤ اس کو کہ تم کون ہو. تم میرے بہت پیارے دوست ہو جو خوبصورت لڑکے ہو، اور یہ لڑکی لڑکا ڈھونڈ رہی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ڈھونڈ رہی ہے. یہ ہے وہ لڑکا تمہاری جوڑ کا. دیکھو یہ تو شرما رہی ہے. اب بولو، اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟
بولو بتاؤ میرا یہ دوست کیسا ہے, تمہیں کیسا لگا؟ مجھے شرم آ رہی ہے. میں جا رہی ہوں. سر میں بھی جاتا ہوں. تم لوگ معاشرے کا ناسور ہو, تم لوگ ہیروئن کلچر لاتے ہو, ہیروئن سے لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہو. میرے معاشرے کو تم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, معصوم بچوں کو بگاڑ دیا تم نے. تمہیں شرم نہیں آتی اس لیے کہ تمہاری شاید کی اپنی اولاد نہیں ہے, اس کے بعد تم ہنستے ہو, اور تم ایسے شخص کو میرے سامنے لے کر آئے ہو جو خود ہیروئن اسمگلنگ کرتا ہے. سر یہ میرے کو اس لیے لایا کہ ہاں وہ جانتا ہوں کس لیے لایا ہے, لیکن میں سب یہ بھی جانتا ہوں کہ میں تم کیا ہو, کیا کرتے ہو. تمہاری ایک ایک بات تو مجھے پتا ہے. ہاں سر میں اسمگلنگ کرتا ہوں. نہ کرتے ہو ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہو تاکہ میرے معاشرے کے بچے بگڑ جائیں. سر یہ جو اس کو تم لے کر آئے ہو نا, یہ بھی کم نہیں. تم دونوں ایک ہو, تم دونوں میرے پاس آتے ہو. سر یہ ملنا چاہ رہا تھا. یہ کیوں ملنا چاہ رہا تھا؟ یہ اس لیے ملنا چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دوں. اگر آپ ہماری مدد کریں تو. سر یہ پنجاب سے ہے. پنجاب سے آیا اس لیے کہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر کام کروں اور میں اس کے ہاتھ رکھ دوں تاکہ یہ اپنا کام الٹا سیدھا کرتا رہے, میرے معاشرے کو بگاڑتا رہے, ہیروئن کلچر کو آباد کرتا رہے, اسکول کالج یونیورسٹیز میں اپنے ناسوروں کو پیدا کرتا رہے, تاکہ میرے معاشرے کے بچے, میرے ماحول کے بچے, میرے ملک میرے شہر کے بچے بگڑ جائیں. تمہاری وجہ سے تمہاری. تم اپنے آپ کو کم مت سمجھنا. تمہاری ایک رپورٹ میرے پاس ہے اور تم اس کو بھی لے کر آ جائے. سر میں کہاں سر, یہ مجھے لے کر آ جاتا ہے. یہ لے کر آتا ہے, کبھی تم لے کر آتے ہو, کبھی یہ لے کر آتا ہے. غرض ایک ہی ہے کہ تم جب پکڑ جاؤ تو تمہیں میں بچا دوں, تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دوں, اس پشت پر ہاتھ رکھ دوں کہ میں ہوں تمہارے ساتھ, میں بھی تمہارے گناہ میں شریک ہو جاتا ہوں. میرے معاشرے کے جو بچے ہیں نا, ان میں غلط کام کرنے میں میرا دماغ آ گیا. اس لیے خبردار, میں تمہارا ویسے ایز انسانیت ایز اے دوست تمہارا ساتھ ضرور دوں گا, لیکن تمہارے گناہ کو چھپاؤں گا نہیں. تم نے اس کو بھی پتا ہے, یہ سب جانتی ہے, یہ سب جانتی ہے تمہارے مکمل رپورٹ کہ تم کس طرح اوپر چڑھتے ہو اور تم کس طرح نیچے کیا تیرتے ہو اور کیا رکھتے ہو, اوپر کیا ہے اور اندر کیا ہے, یہ سب پتا ہے. ہنستے ہو پھر بعد میں. تمہاری انہی باتوں نے تو میرے تن بدن میں آگ لگا دی. یہ لڑکی اس نے ایک بات بتائی ہے تمہاری کہ تم کتنا کماتے ہو, لیکن خوف کھاتے ہو, کھلاتے پلاتے سب کو, لیکن ڈر لگتا ہے کہ کب ہمارے ہاتھ آ جائیں. اس لیے تم میرے پاس آ گئے تاکہ میں ہاتھ رکھ دوں کہ نہیں میرے آدمی ہیں, ان کو کچھ نہ کہا جائے. لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا, کبھی ساتھ نہیں دوں گا. میں معاشرے کو بگڑنے میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا. ہاں اگر تم بھلائی کا کام کرتے ہو, تن من دھن کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں. میرے معاشرے کے بچوں کو تم بناؤ, بگاڑو مت تم لوگ. باتیں تو میری سنتے ہو, غور سے سنتے ہو, اندر تمہارے چھریاں چلتی ہیں, اندر تمہارے چھریاں چلتی ہیں, اور کرتے وہی ہو جو تم چاہتے ہو اپنے فائدے کے لیے. نہیں دیکھتے, نہیں سمجھتے کہ تمہارے بچے بھی ہیں. اگر وہ بچے میں سے ایک بچہ بھی تمہارا اس طرف نکل جائے تو تمہارے تن بدن میں آگ لگ جائے. سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھو, اس معاشرے کو بگاڑو مت, بھلائی کے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ لے کر جاؤ. ایسے کچھ نہیں ملے گا تم کو. تم جس گناہ کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہو وہ کبھی تمہیں نکلنے نہیں دے گی, اور وہی گناہ کی دلدل سیدھی تمہیں جان میں لے جائے گی. میرے معاشرے کے بچوں پر ہاتھ مت ڈالو. ایسا نہ ہو کہ پھر میں تمہارا گربان پکڑ کے تمہیں یہاں سے باہر نکالوں. میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا, اور طریقے اپناؤ, وہ دوسرا کام کرو, اس میں تمہارے ساتھ ہوں. جو تم کام کرو گے اس میں تمہاری مدد کروں گا. اس میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے معاشرے میں برائی پیدا ہو.
तुम लोग अगर इस तरह मेरा साथ दो इस मुआशरे में भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, मुआशरे के सुधार के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। गलत काम में नहीं तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छे काम करो। देखो तुम्हारे बच्चे भी शामिल होंगे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। ये बच्चों को तुम अपने बच्चे समझो, ये सोचकर तुम करोगे ना। काम जो है काम करना होता है। काम से मुराद ये होता है कि अल्लाह ताला ने कहा काम करो, तुम्हें अल्लाह देगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। ठीक है, बुरे काम करोगे अल्लाह तुम्हें देगा जरूर, लेकिन बरकत नहीं होगी और अजाब अलग होगा। फिर वो रिएक्शन, वो मकाफात अमल तुम्हारे साथ है ना, फिर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं डाल देगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, आप देख लें उनके यहाँ कुछ ना कुछ काम बुरा होता है, या जैसे पैसे आते हैं वैसे पैसे जाते हैं। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं उल्टा सीधा लोगों को बिगाड़ने के लिए। लेकिन क्या, खुदा ना खास्ता जब वो बीमार होते हैं तो फिर उनको देखो, तरह तरह की बीमारियां उनको लगती हैं। आप गिन लें आप कौन कौन सी बीमारियां, बहुत बीमारियां लगती हैं। वो ऐसे ही निकलता है। अजाब अलग है आपका, लेकिन आपको बचते ही हो कैसे, वो बरकत नहीं होती है। एक ऐसे शख्स को देख लो जो अच्छे काम करता है, कम कमाता है, तो उसकी बीमारी भी हल्की होती है, उसमें खौफ खुदा है। वो किसी को बिगाड़ नहीं रहा है, वो बना रहा है। अगर बना रही नहीं रहा तो बिगाड़ भी नहीं रहा है। अब तुम मेरा साथ दो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम अगर अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर बुरे काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं दूंगा। मुझे डर लगता है अल्लाह से, अपने बच्चों से। अल्लाह ताला वो मकामात अमल मेरे बच्चों में ना कर दे, फिर मैं ना दुनिया का रहूंगा, ना दीन का, ना आखिरत का। प्लीज मेरी बात समझो, अच्छे काम करो, ये सारे धंधे छोड़ दो। कमाना है ना, अच्छे काम से कमाओ, अच्छी चीजें बेचो, अच्छे काम ऐसे करो जिसमें आपको रिस्क हलाल साबित हो। बुरे काम नहीं। मेरा कहने का मकसद एक ही होता है, अपने दोस्तों को, मजाक अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बिगड़ने नहीं दूंगा। मुझे बहुत अजीब लगेगा कि मेरे होते हुए मेरे दोस्त गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं होगा। रोटी खाते हो तो रिस्क हलाल खाओ, रोटी रिस्क हलाल। रिस्क हलाल खाने से बरकत होती है, और बरकत आखिरत तक होती है। नहीं तो बरकत हो जाती है, तबाह और बर्बादी हो जाती है। फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे अल्लाह पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छे काम, अच्छे कदम उठाओ, अच्छे काम करो, भलाई के काम करो। मुआशरे को बिगाड़ो नहीं, मुआशरे को बनाओ। बनाने के लिए इस दुनिया में आए, बिगाड़ने के लिए नहीं। बिगाड़ने वाले की तो अल्लाह ताला ने उनका असर दुनिया में पूरा करता है ताकि लोग इबरत पकड़े। तो तुम ऐसे काम मत करो कि तुम्हें लोग देखकर इबरत पकड़े। मेरी बात पता नहीं कब समझोगे। काश मेरी बात समझ जाओ और अल्लाह की बातों को समझो, तो तुम कभी गलत काम ना करो। मैं तो तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाता रहूंगा। हाँ, तुम जमाइयां ले लो, तुम्हें बोर लग रही है मेरी बातें, लेकिन मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। गिनती के चंद लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं, वरना वो उन लोगों का अगर शामिल हो जाए तो फिर दुनिया ना चलती, और उन्हीं के जोर दुनिया चलती। अल्लाह की मेहरबानी से, उनकी दुआओं से ये दुनिया चल रही है। मैं जो अपने पीर साहब के पास जाता हूँ, मेरे पीर साहब मुझे यही बताते। मेरी सोच में भी आती है बात कि यार मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये सब अब मैं छोड़ दूंगा। अब तो मैं बुराई बिल्कुल छोड़ दूंगा। अब मैं सच्चाई की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम मत देखो किसी को, अपने आप को। यहाँ तुम सेल्फिश हो जाओ,
अपने आप को। आप मेरे को फिर जब माँ मैं बता रहा हूँ, तुम अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को अच्छा करो, उसको मत देखो।